السلام علیکم۔ مختلف اصحاب کے تاثرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ثمرہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے لوگوں نے اسلام کے مضبوط قلعہ میں ایسا رخنہ ڈال دیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ خلافت مدینہ والوں کا حق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے انہوں نے خلافت کا اس طرح خاتمہ کیا کہ پھر کبھی مدینہ والوں کو خلافت نصیب نہیں ہوگی۔ محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرشتوں نے اسلامی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد طلب کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے تک مسلمانوں میں رویت حلال کے سلسلہ میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آسمان پر مشرق و مغرب میں شفق پھیلنے لگی۔ عبدالرزاق نے اپنی تصنیف میں حمید بن بلال کی زبانی تحریر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کے مجمع میں عبداللہ ابن سلام آئے اور کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تو بڑی بات، تمہارے دلوں میں اس کا خیال تک نہ آنے پائے۔ باخدا جو کوئی آپ کو شہید کرے گا وہ کوڑی ہو جائے گا۔ باخدا شمشیر الہی اب تک نیام میں ہے۔ اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی شمشیر بے نیام کر دے گا اور مسلمانوں کے مابین ہمیشہ کے لیے خون ریزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ایک نبی کے قتل کے عوض 70,000 آدمی اور ایک خلیفہ کے قتل کے بدلے میں 35,000 آدمی قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی باہمی اتفاق و اتحاد بمشکل خود ہی ہوتا ہے۔ ابن عساکر عبد الرحمن بن مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے اندر 2 خصلتیں ایسی تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر میں بھی موجود نہ تھیں۔ ایک تو شہادت کا وقت تک اپنے نفس پر صابر رہنا، دوئم اپنے مصحف پر تمام مسلمانوں کو جمع کرنا۔ حاکم بن شعبی سے روایت ہے کہ کعب بن مالک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو مرثیہ لکھا تھا اس سے بہتر کوئی دوسرا مرثیہ اب تک سننے میں نہیں آیا۔ اس مرثیہ کے بعض اشعار کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنا دروازہ بند کر لیا اور یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مقابلہ مت کرو، جو شخص مقابلہ نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ پھر اسے دیکھنے والے تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں آپ کی شہادت کے بعد بغض و عداوت کو ڈال دیا، اور پھر تو نے دیکھا کہ بلائی اس طرح ان لوگوں سے نکل گئی جیسے لوگوں پر سے آندھیاں گزر جائیں۔ والسلام۔